سامعین محترم، میرے عزیز دوستو، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، میں نے اب حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کے پارہ نمبر 30 کی ایک سورت تلاوت کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں سے ایک حدیث پڑھی ہے۔ میرے بھائیو دوستو، رمضان کے برکتوں اور سعادتوں والے مہینے کے دوسرے عشرے کے اختتامی مراحل چل رہے ہیں۔ آج 20واں روزہ ہے اور الحمدللہ 20 تراویح ہم سب پڑھ چکے ہیں۔ کئی جگہوں پر قرآن مجید تراویح میں ختم ہو چکا ہے، کئی جگہوں پر چل رہا ہے، کئی جگہوں پر آج ختم ہے۔ اب وقت کی رفتار پر ایک نگاہ دوڑائیے کہ ابھی کچھ ہی دنوں پہلے کی بات ہے کہ ہر طرف سے یہ صدائیں آ رہی تھیں کہ رمضان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور آج ہر طرف سے یہ صدائیں آ رہی ہیں کہ 2 عشرے گزر چکے ہیں۔ آج 20واں روزہ ہے، آج کی شام سے اخیر عشرے کا آغاز ہو جائے گا، کچھ ہی لمحے گزریں گے، عبدالخبیر آزاد صاحب شوال کی چاند کا اعلان کریں گے اور رمضان کا مہینہ الوداع ختم ہو چکا ہوگا۔ تو میرے مسلمان دوستو، خوش نصیب تو وہ ہوگا کہ جس نے رمضان کے اس محفل کو، اس میلے کو لوٹا ہوگا۔ رمضان گزر تو سب پر جائے گا، یقین جانیے۔ اگر کوئی عید ایسی آ گئی، اب تو آج تک آئی نہیں ہے، اللہ کا بڑا کرم ہے، اگر کوئی ایسی عید آ گئی کہ نیا سوٹ نہیں پہنا، نئی ٹوپی نہیں پہنی، نئی چپل نہیں پہنی، دکھ نہیں ہوگا۔ اللہ نہ کرے 1 مرتبہ نہیں، 100 مرتبہ نہیں، 1000 مرتبہ نہ کرے کہ کوئی ایسی عید آئے کہ اس سے پہلے رمضان میں ہم نے کچھ نہ کیا ہو تو دکھوں کا پہاڑ ٹوٹ جائے گا۔ تو میرے مسلمان دوستو، وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا، وقت کی رفتار اپنی دھار پر چلتے ہوئے گزر جاتی ہے، لیکن خوش نصیب انسان وہ ہوا کرتا ہے جو وقت کی اس رفتار سے فائدہ اٹھا کر اپنے لیے کچھ ذخیرہ یا آخرت بنا لے۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی رمضان کا یہ اخیر عشرہ بھی ہے۔ اگر اللہ نہ کرے کسی سے رمضان کے پہلے 2 عشروں میں کمی کوتاہیاں ہو چکی ہیں اور وہ اس طریقے سے جس طرح سے رمضان سے فائدہ اٹھانا چاہیے نہیں اٹھا پایا، وقت اب بھی ہے، 10 دن اب بھی موجود ہیں۔ وہ آپ نے دیکھا ہوگا نا، بازاروں میں اکثر ٹھیلوں والے شام کے وقت ان کی صدائیں چینج ہو جاتی ہیں، کہتے ہیں جی ہو گیا شام گر گیا دام، ہو گیا شام گر گیا دام، یعنی دن والا جو دام ہوتا ہے وہ شام کا نہیں، وہ شام کا ٹائم ہے، تھوڑا سا وقت ہے، وہ جو لینا ہے لے لو، وہی جو ہم نے کمانا ہے جو کمانا ہے۔ 20 دن گزر گئے، کچھ تھوڑا سا وقت رہتا ہے، ہو گیا شام گر گیا دام۔ ان ایام کو قیمتی بنا لو، پہلے 10 ایام کی کمی کوتاہیوں کا ازالہ ہو جائے گا۔ اس ازالے کے لیے اللہ رب العزت نے اس اخیر عشرے میں ایک رات رکھی ہے جسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ میں ایک بات کر کے آگے چلوں گا، ابھی ذہن میں آئی کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے۔ کیا ہے؟ اور یہ تجربہ ہے ہمارا کہ اللہ تعالیٰ جسے عظیم بنانا چاہتے ہیں اسے قرآن کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں۔ لیلۃ القدر کو میرے رب نے عظیم بنایا قرآن کے ساتھ جوڑ کے، فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ تحقیق ہم نے اس کلام مقدس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کو کیا معلوم کہ یہ لیلۃ القدر کی رات کیسی ہے؟ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر،
اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ یہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے. یہ 1000 مہینے کم و بیش حساب کرنے سے 83 سال کا عرصہ بنتا ہے. اور میرے رب نے یہ نہیں کہا کہ 1000 مہینے بہتر ہے، نہیں، 1000 مہینے سے زیادہ بہتر ہے. اب زیادہ کتنا ہے؟ میرا اور آپ کا حساب و کتاب ختم ہو جائے گا، میرے رب کی زیادتی ختم نہیں ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرات صحابہ اکرام کی مجلس میں بنی اسرائیل کے ایک شخص کا تذکرہ فرمایا. یہ ایک بہت نیک آدمی تھا، انسان تھا بنی اسرائیل میں، اور وہ 1000 مہینے تک اللہ کی عبادت کرتا رہا. حضرات صحابہ کرام تو نیکیوں کے حریص تھے. حضرات صحابہ کرام تو نیکیوں کے حریص تھے. فوراً حضور سے سوال کیا اللہ کے رسول، اس نے 1000 مہینے عبادت کی، ہماری تو عمریں 1000 مہینے کی نہیں ہے. اس لیے کہ خود حضور نے فرما دیا تھا اعمار امتی من 60 الی 70، میری امت کی عمریں 60 سے 70 کے درمیان ہے. 1000 مہینے تو 83 سال کا عرصہ بنتا ہے، اور اس میں بچپنا بھی ہے، لڑکپن بھی ہے، جوانی بھی ہے، پھر بڑھاپے میں کہیں جا کر آج کل کے ماحول میں عبادت کی توفیق ہوتی ہے. تو اللہ کے رسول ہماری تو عمریں بہت چھوٹی ہیں، یہ تو ہم سے بہت آگے نکل گئے بنی اسرائیل والے. میرے اللہ کو جس طرح رسول اللہ سے محبت تھی، اسی طرح رسول اللہ کے ساتھیوں سے بھی محبت تھی، حضور کے جانثاروں سے بھی محبت تھی. لہٰذا حضور کی جانثاروں سے محبت کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا. تو میرے اللہ نے حضور کی جانثاروں کی طرف کو دیکھا کہ ان کے دل میں یہ حرص پیدا ہوئی کہ بنی اسرائیل والے ہم سے آگے نکل جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے اسی موقع پر سورہ قدر کو نازل کیا، اور سورہ قدر کو نازل کر کے امت کو یہ انعام دیا کہ بنی اسرائیل کے اس شخص نے تو 1000 مہینے عبادت کی تھی نا، جاؤ تم رمضان کے اخیر عشرے کی ایک رات عبادت کرو، تمہیں 1000 مہینوں کا نہیں 1000 مہینوں سے زیادہ کا ثواب تمہیں میں عطا کروں گا. یہ میرے رب کے ان احسانوں اور انعاموں میں سے ایک بہت احسان اور انعام ہے کہ ساری زندگی لگا کر بھی، 1000 زندگیاں لگا کر بھی اس احسان کا بدلہ اپنے رب کو نہیں دے سکتے. تو اب یہ لیلۃ القدر کی رات ہے کون سی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شب قدر کے بارے میں تعیین کر کے بتلا دیا گیا تھا کہ یہ فلاں رات ہے. معلوم تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس نیت سے باہر نکلے تاکہ میں صحابہ اکرام کو بتلاؤں کہ یہ فلاں رات شب قدر کی ہے، اسے قیمتی بناؤ. اس نیت سے باہر نکلے تو دیکھا باہر کچھ ساتھی آپس میں نزاع میں لگے ہیں، لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس لڑائی جھگڑے کی صفائی میں لگ پڑے. اللہ تعالیٰ نے اس کی تعیین حضور سے اٹھا لی. اس میں دو باتیں، بات کہنے کو تو بہت آسان ہے کہ تعیین اٹھا لی، دو باتیں. تعیین اٹھانے میں ایک مصلحت ہے اور دوسری لڑائی جھگڑے کی نحوست ہے. ہم سمجھتے ہیں لڑائی جھگڑا کچھ بھی نہیں ہے، ادھر منہ مارا ادھر منہ مارا ادھر منہ مارا، پھر بیٹھ کے صلح کر لیا، بات ختم ہو گئی. میرے اللہ کو یہ لڑائی جھگڑا کتنا ناپسند ہے کہ اتنی قیمتی رات کی تعیین حضور سے بلا دی. آج ہمیں لڑائی جھگڑوں کی پرواہ نہیں ہے. رمضان کا مہینہ ہے اور سر عام گالیاں چل رہی ہیں، بدگوئیاں چل رہی ہیں، بد کلامیاں چل رہی ہیں. پوچھو تو کیا ہوا ہے؟ اور جی فلاں کو روزہ لگ گیا ہے، فلاں کو روزہ لگ گیا ہے. تو روزہ لوگوں کے لیے رکھا ہے یا اللہ کے لیے رکھا ہے؟ روزہ کھانا پینا چھوڑ دینے کا نام ہے یا روزہ بد کلامی بھی چھوڑنے کا نام ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے شکوے والے انداز میں ایک بات ارشاد فرمائی ہے، بڑے شکوے والے انداز میں، کہ جو شخص جھوٹ کو، بد کلامی کو، فحش کلامی کو نہیں چھوڑتا، وہ کھانا پینا کیوں چھوڑتا ہے؟ وہ کھائے پیے.
یہ شکوے والا انداز ہے حضور کا، میرا انداز نہیں ہے۔ تو میرے مسلمان دوستو، یہ لڑائی جھگڑا یہ منحوس ترین چیز ہے، اور جس بندے کا شیوا لڑائی جھگڑا ہوتا ہے وہ بندہ منحوس ترین آدمی ہے۔ یاد رکھیے گا، معاشرہ دو بندوں کو پسند نہیں کرتا، ایک بندے پر اعتماد نہیں کرتا جس کا کام جھوٹ بولنا ہو، اس پر معاشرہ کبھی اعتماد نہیں کرتا، اور اس شخص سے منہ لگانا معاشرہ پسند نہیں کرتا جو بد اخلاق ہو، اس کے شر سے دور رکھنے کی کوشش کرتا ہے اپنے آپ کو۔ تو لڑائی جھگڑا بڑی منحوس چیز ہے۔ اور دوسری چیز کہ یہ شب قدر کی جو تعیین اٹھائی گئی، اس میں حکمت ہے۔ اگر شب قدر کی تعیین نہ اٹھائی گئی ہوتی اور بتلا دیا گیا ہوتا کہ فلاں 25ویں رات یا 21ویں رات یا 23ویں رات یا 27ویں رات یا 29ویں رات یہ شب قدر ہے، پھر میں اور آپ صرف اسی رات میں مصلی بچھا کر کھڑے ہوتے، باقی رمضان گیا ڈال لینے، پھر اسی ایک رات میں کھڑے ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے شب قدر کی تعیین اٹھائی تاکہ پورے رمضان کو ہم اہتمام کے ساتھ گزاریں، اخیر عشرے کو بھی اہتمام کے ساتھ گزاریں، تاکہ اس کی بہاروں سے کوئی محروم نہ رہے۔ اچھا، تو اب یہ تعیین اٹھلا دی گئی ہے، تو اب ہم کیا کریں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تعیین تو اٹھلا لی گئی ہے، لیکن پھر بھی ایک سہولت ہے، وہ یہ ہے کہ شب قدر کو رمضان کے اخیر عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ شب قدر کو رمضان کے اخیر عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ وہ طاق راتیں 5 ہیں، 21 ہے، 23 ہے، 25 ہے، 27 ہے، 29 ہیں۔ سال کے 360 دن ہم دنیا کے لیے اور اپنے لیے گزار سکتے ہیں، تو اپنی آخرت کے لیے 5 راتیں نہیں گزار سکتے؟ بالکل گزار سکتے ہیں۔ تو میرے مسلمان دوستو، رمضان کے اخیر عشرے کی ان طاق راتوں کی ہم قدر کریں، اس لیے کہ ان کا نام لیلۃ القدر ہے، اس لیے کہ ان کا نام لیلۃ القدر ہے، اور جو ان کی قدر کرے گا اللہ ان کی قدر کرے گا، اور جن کی اللہ قدر کرے گا میرے مسلمان دوستو، ان کا جنت میں ٹھکانہ پکا اور لازمی ہو چکا ہے۔ دوسری بات، رمضان کے اس اخیر عشرے میں لاکھوں فرزندان اسلام اعتکاف کی عبادت کے لیے مسجدوں میں بیٹھتے ہیں، مرد حضرات اور عورتیں بیٹھتی ہیں گھروں میں۔ رمضان کے اخیر عشرے کے اعتکاف کی حیثیت کیا ہے؟ تو یاد رکھیے، رمضان کے اخیر عشرے کا اعتکاف سنت کفایہ ہے۔ سنت کفایہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی بستی کی مسجد میں اس بستی میں سے کوئی بھی فرد آ کر اعتکاف میں نہیں بیٹھا تو سارے بستی والے سنت چھوڑنے کے گناہ میں شامل ہوں گے، اور اگر کوئی ایک فرد آ کر بستی میں سے مسجد کے اندر بیٹھ گیا تو سارے بستی والے گناہ سے تو بچ جائیں گے، لیکن اعتکاف کا ثواب صرف معتکف کو ملے گا، سب کو نہیں ملے گا۔ اور یہ اعتکاف کتنی اہم ترین عبادت ہے، ساری کی ساری باتیں ایک طرف رکھ دو، ساری فضیلتیں ایک طرف رکھ دو، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام دیکھ لو نا تو اس کی فضیلت کو 4 چاند لگ جاتے ہیں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سے مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے، اس وقت سے لے کر مرتے دم تک کبھی رمضان کے اخیر عشرے کا اعتکاف نہیں چھوڑا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو 10 سال اعتکاف کر کے گئے۔ میں نے اپنی زندگی کے 25 سال گزار لیے ہیں، آپ نے 50 گزار لیے ہیں، حضرت نے 60 گزار لیے ہیں، کسی نے 70 گزار لیے ہیں۔ ہم نے کتنے اعتکاف کیے ہیں؟ ہم نے کتنے اعتکاف کیے ہیں؟ اور یہ اعتکاف کوئی چھوٹی موٹی عبادت نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ایک دن کا اعتکاف کرے نا، اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کو آڑ فرماتے ہیں، اور ہر خندق اتنی بڑی جتنا آسمان اور زمین کے درمیان فاصلہ ہے۔ 3 خندقیں کتنی بڑی، اور پھر 10 دن کا اعتکاف۔
حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رمضان کے اخیر عشرے کا اعتکاف کرے اللہ تعالیٰ اسے 2 مقبول حج اور 2 مقبول عمروں کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اب میں اعلان کروں نا، ہاں بھائی کون تیار ہے بغیر پیسوں کا حج کرنے کے لیے؟ میں بھیج رہا ہوں، سب تیار ہیں؟ سب تیار ہیں کہ نہیں؟ سب تیار ہیں۔ تو وہ تو حج ایک ہوگا، یہاں 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب مل رہا ہے، صرف 10 دن کے اعتکاف پر کوئی تیار نہیں ہے۔ تو میرے مسلمان دوستو، یہ اعتکاف ایک عاشقانہ عبادت ہے، جس عبادت کا میزبان میرا رب ہے اور جس عبادت کے پڑوسی اللہ کے نورانی فرشتے ہیں، اور اس عبادت کے کرنے کی جگہ روئے زمین کی سب سے مقدس ترین ٹکڑا مساجد ہے۔ تو میرے مسلمان دوستو، اللہ کی میزبانی میں، فرشتوں کے پڑوس میں، روئے زمین کے سب سے بہترین ٹکڑے پر آ کر سر بسجود ہونا چاہتے ہیں، زندگی میں سکون کا ماحول لانا چاہتے ہیں، تو میرے مسلمان دوستو اس کے لیے آپ کو مسجد میں اعتکاف کرنا ہوگا۔ مرد حضرات مسجدوں میں اعتکاف کریں اور عورتیں اپنے گھروں میں اعتکاف کریں، عبادت کا ماحول گھروں میں بنائیں، اس لیے کہ بچوں کی پہلی درسگاہ وہ ماں کی گود ہوا کرتا ہے۔ آج اگر ہم بچوں کو گانوں پر تھرکتا ہوا دیکھ رہے ہیں نا، بچوں کو گاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، میرے مسلمان دوستو اس میں بچے کا قصور نہیں ہے، یہ پہلی درسگاہ کا قصور ہے کہ اس درسگاہ سے تربیت حاصل نہیں ہوئی۔ اگر یہی درسگاہ عبادت کا ماحول فراہم کرے گی، نیک ماحول فراہم کرے گی، میرے مسلمان دوستو یہ بچہ جب اس ماحول سے نکل کر باہر آئے گا، معاشرے کے لیے ایک بہترین انسان بن کر نکلے گا۔ تو میرے مسلمان دوستو، عورتیں گھروں میں اعتکاف میں بیٹھیں، آپ اعتکاف میں بیٹھیں گی، عبادت کریں گی، آپ کے بچے آپ کو دیکھیں گے ہماری ماں کیا کر رہی ہے، جو قرآن کی تلاوت ہے، ایک ہی جگہ پر بیٹھی ہے، تہجد کا بھی اہتمام ہو رہا ہے، اشراق کا بھی اہتمام ہو رہا ہے، چاش کا بھی اہتمام ہو رہا ہے، 5 نمازوں کا بھی اہتمام ہو رہا ہے، اوابین کا بھی اہتمام ہو رہا ہے، اور صلاۃ التسبیح کا بھی اہتمام ہو رہا ہے۔ وہ بچے کہیں گے یہ ہے کیا، ہماری اماں اسی میں لگی ہے، ہم بھی کرتے ہیں یہی، ہم بھی یہی کام کرتے ہیں۔ تو میرے مسلمان دوستو، خواتین گھروں میں اعتکاف کا اہتمام کریں اور اس اخیر عشرے کو قیمتی بنانے کے لیے 2-4 کام اور کر لیں۔ ایک سب سے اہم کام جو شروع رمضان سے کہتا ہوا آیا ہوں، قرآن سے دوستی لگا لیں، قرآن سے دوستی، کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کریں۔ اگر شروع رمضان سے ابھی تک ہم نے 2 قرآن ختم کیے نا، تو اس اخیر عشرے میں 2 اور ختم کریں، ڈبل ہو جائے۔ کیوں؟ اس اخیر عشرے میں اس کلام مقدس کو اللہ تعالی نے نازل کیا، یہ قرآن کا عشرہ ہے، یہ مہینہ پورا قرآن کا ہے، بالخصوص یہ عشرہ قرآن کا ہے۔ قرآن سے دوستی لگائیں۔ آج ہم معاشرے میں دوستی اس کے ساتھ لگاتے ہیں جو مشکل میں کام آئے، اور جو مشکل میں کام نہ آئے اسے ہم پیغمبری سلام بھی نہیں کرتے۔ پیغمبری سلام جانتے ہیں نا، وہ بھی نہیں کرتے، یہ کام ہی نہیں آتا، کسی کام کا نہیں ہے۔ میرے مسلمان دوستو، کل قیامت کی مشکل سے بھی بڑی کوئی مشکل ہے جس کے خوفناکی کا اور دہشت کا عالم یہ ہوگا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ۔ آج ماں جان چھڑکتی ہے اولاد پر، وصاحبتہ وبنی، میاں بیوی کی محبت کے قصے بازار میں عام ہے پورے معاشرے میں، لیکن اس کے خوفناکی کا اور دہشت کا عالم یہ ہوگا کسی کو کسی کی پرواہ نہیں، اپنی پرواہ ہوگی سب کو۔ میرے مسلمان دوستو، اس افراتفری کے عالم میں جو آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا وہ قرآن ہوگا، قرآن، وہ
قرآن ہوگا اور جنت میں داخلے تک اپنی دوستی تم سے چھوڑے گا نہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ دنیا میں بھی اس سے دوستی کی ہو۔ قرآن کی تلاوت کثرت سے کریں۔ دوسرا کام اخیر عشرے میں یہ کریں، بلکہ اب شروع کریں، صرف اخیر عشرے میں نہیں کرنا، جب تک کیا قضا نمازوں کا اہتمام کریں، قضا نمازوں کا اہتمام۔ ہم رمضان میں نوافل پر بڑا زور دے رکھے ہوتے ہیں، لیکن ہم مسلمان دوستو یاد رکھیے گا، ایک نقطہ آپ کو بتلاؤں، اگر آپ نوافل نہ پڑھیں نا تو کل قیامت کے دن میرے اللہ نے آپ سے نہیں پوچھنا کہ آپ نے نوافل کیوں نہیں پڑھے، لیکن زندگی میں فرض نمازیں رہ گئی، ان کی قضا نہیں کی، کل قیامت کے دن پوچھ ہوگی، سوال ہوگا۔ اپنا حساب لگائیں، غالب زن پر جا کر جتنی نمازیں بنتی ہیں ان نمازوں کو حساب سے لکھیں، اور آج سے شروع کریں، ہر نماز کے ساتھ ایک نماز کی قضا شروع کر دیں۔ اور سب سے اہم کام استغفار کثرت کے ساتھ کریں، کثرت کے ساتھ استغفار کریں کہ جو کچھ کمی کوتاہیاں رہ گئی ہیں اللہ تعالیٰ وہ معاف فرمائے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں شب قدر کتنی بڑی رات ہے، فرمایا اللہ کے رسول اگر مجھے شب قدر نصیب ہو جائے، مجھے پتہ چل جائے کہ یہ شب قدر ہے تو میں اللہ سے کیا مانگوں، مجھے پتہ چل جائے میں کیا مانگوں، آپ کو پتہ چل جائے کیا مانگوں، ہم تو پتہ نہیں کیا کچھ مانگیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عائشہ اگر پتہ چل جائے کہ یہ شب قدر کی رات ہے نا، اللہ سے اپنی بخشش مانگنا، اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ شب قدر کی یہ دعا ہے نا، ہر جگہ لکھی ہوتی ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اما عائشہ صدیقہ کو بتلائی ہے۔ تو میرے مسلمان دوستو اخیر عشرے کا آغاز ہونے والا ہے، اس اخیر عشرے کو کثرت عبادت سے قیمتی بنائیں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچنے کا اہتمام فرمائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔